اب اس نقطے پہ یہ بات آتی ہے کہ تخلیق کیسی ہوگی، تو پھر اسی طرح سے پھر اس کا تنقیدی جائزہ لیا جائے گا. کتنے تخلیق، اس کی مثال ہم نے ابھی جو آصف علی آصف کا مختصر افسانہ تھا الف سے یہ تھا 2 صفحے کا تھا، لیکن اس کی فورس اتنی تھی کہ اس پر گفتگو کافی ہوئی. میں زاہد حسین زاہد صاحب ہیں، مہمان خصوصی ہیں ہماری آج کی نشست کے. میں ان سے بات کرتی ہوں کہ یہ تو عتیق الرحمان صفی صاحب نے کہا کہ تخلیق کی جو جتنی بڑھت ہوگی اتنا ہی تنقید پر نقاد بات کرے گا. لیکن میں یہ بھی جاننا چاہوں گی زاہد صاحب کہ یہ جو تخلیق کار اور نقاد کے درمیان ایک کچھ کا ایک جو سلسلہ ہے، یا کہیں کہیں ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ باعث ہو جاتا ہے نقاد. بعض دفعہ بہت اچھی کوئی تحریر ہوتی ہے اور پھر بھی نقاد کو سمجھ میں نہیں آتی، یا نقاد اس کے سلسلے میں شاید کہیں کوئی ڈنڈی مار دیتا ہے یا کیا کوئی کرتا ہے، یا کہیں نہ کہیں وہ باعث ہو جاتا ہے. اور تخلیق کار بھی نقاد سے بعض دفعہ بچنے کی کوشش کرتا ہے کہ نہیں، میں اپنی تخلیق ایسے بھی لوگ گزرے ہیں، انہوں نے ناقدین کو اپنی تحریروں کے بجائے خود ہی اپنی تخلیق کو وہ کر لیا، دیکھا. تو یہ جو ایک سلسلہ ہے، ایک جو فاصلہ ہے، جبکہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یقیناً بہت ضرورت ہے، اس کی اہمیت ہے، امپورٹنس ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. پھر بھی یہ جو بائسڈ انسٹیٹیوشن ہے، اس میں کہاں تک تخلیق کار پنپ سکتا ہے اپنی تحریر کو؟ جی جائے صاحب. جی انجلا، آپ نے بہت اچھا سوال اٹھایا ہے اور جس کا ہمارے معروض سے بہت گہرا تعلق ہے. میں یہاں پہ اپنا ایک شخصی واقعہ بیان کرتا ہوں اور پھر میں اس بات کو آگے بڑھاؤں گا. ہو سکتا ہے آپ کو میری یہ بات بہت ذاتی اور شخصی لگے. جب میں نے باپ ہونے کا ذائقہ محسوس کیا، یعنی خدا نے مجھے پہلی اولاد سے نوازا، تو میری بیٹی تھی جس کا نام ہے روشنی. لوگ آتے تھے، مبارکباد دیتے تھے. ایک عزیز تشریف لائے، انہوں نے دیکھا اچھا بیٹی ہوئی ہے، رنگ تو کالا ہی ہے. مجھے ایسا لگا جیسے نے کسی نے خنجر میرے سینے کے اندر گھسا. مجھے پورے بھیتر کے اندر تکلیف بھر گئی، پورے بھیتر میں. ان کے جانے کے بعد ایک اور صاحب آئے، دیکھا اچھا ماشاءاللہ بیٹی ہے. بھائی واہ واہ، بالکل باپ پر گئی ہے. میں خوشی سے رانا سمایا. دونوں نے اپنی رائے دی، دونوں نے ہی صحیح بات بولی تھی. اس نے کہا کہ بیٹی بالکل باپ پر گئی. بھائی باپ کا رنگ کالا ہے تو کہہ رہے کہ بیٹی ویسی ہی ہے. بات یہ ہے کہ آپ تنقید کو کس ڈھب سے استعمال کر رہے ہیں، آپ کا لب و لہجہ کیا ہے، آپ جملے کی ساخت کیا کر رہے ہیں، آپ لفظوں کا انتخاب کیا کر رہے ہیں. آپ مقصود کسی کے جگر کو کاٹنا ہے یا آپ کا مقصود کسی کو جو ہے خوشی محسوس کرانا ہے اس کی تخلیق کے اعتبار سے. اپنی بات کو ایک کہتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں صاف گو، دوسرے آدمی کو ہم کہتے ہیں منہ پھٹ. دونوں صداقت کا اظہار کرتے ہیں، لیکن ہم منہ پھٹ کو پسند نہیں کرتے، ہم صاف گو کو پسند کرتے ہیں، حالانکہ دونوں ایک ہی بات کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس پوری بات کو سمجھنے کے لیے ہم چونکہ ادب کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو ہمیں پہلے تو یہ دیکھنا پڑے گا بنیادی طور پہ ادب کسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اگر آپ اس کا تعین کر لیں تو پھر آپ تنقید کی طرف بھی آ جائیں گے کہ تنقید سے مراد کیا ہے. عمومی طور پہ
ادب کے بارے میں بہت کچھ باتیں کی جاتی ہیں، لیکن آسان ترین لفظوں میں ہم سمجھیں تو ہر وہ تخلیق، ہر وہ تحریر جس میں متخیلہ کار فرما ہو، ہے نا، اس کو ہم ادب سمجھتے ہیں۔ ٹھیک سوال ہے۔ یہ پیدا ہوتا ہے تخیلہ کیا ہوتی ہے؟ اب متخیلہ کو جو ہے کئی لوگوں نے اس کو ڈیفائن کیا۔ سیموئل جانسن نے کہہ دیا کہ جی متخیلہ جو ہے وہ تو غائب چیزوں کا اعلامیہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اچھا، کولریج نے کہا کہ یہ ایسی منطقی قوت ہے جو متضاد اور متخالف اشیاء اور خیالات جو ہیں ہے نا ان کو مرتب کرتی ہے اور متوازن کرتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ۔ اچھا، میتھیو آرنلڈ جو ہے اس کو مذہب کے پس منظر میں دیکھتا ہے، کیونکہ آپ پتا ہے وہ پیور کرسچینٹی پہ چلا جاتا ہے آخر میں آ کے۔ خیر، اس کا پس منظر بھی یہ تھا اس کی اپنی شخصیت کا، اس کے باپ، اس کے بھائی وغیرہ جو ہے وہ خاصے کیا کہتے ہیں سماج سے جڑے ہوئے لوگ تھے۔ اب اگر ہم ییٹس جو ہے اس نے کہا کہ جی متخیلہ جو ہے اور عقل جو ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ جناب جب تک متخیلہ اور عقل کی آمیزش نہیں ہوگی ہے نا تب چیزیں بہتر نہیں بنتی ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ تخلیق جو ہوگی وہ متخیلہ سے تو ہوگی مگر اس میں عقل کی آمیزش بھی ہوتی۔ ٹھیک ہے۔ ابھی شاداب صاحب نے ورڈزورتھ کا بھی حوالہ دیا تھا، وہ اس بات کو بہت اچھی طرح بیان کر چکے ہیں اس کو۔ کولریج نے کہا کہ متخیلہ جو ہے وہ چیزوں کی، آپ کولریج کا میں ذکر کر رہا ہوں کہ جو ہمارے ورڈزورتھ جو ہیں ان کا بہت لنک رہا ان کے ساتھ، کولریج کے ساتھ۔ تو انہوں نے کہا کہ متخیلہ جو ہے وہ محض تخلیق کار کی تخلیقی اڑان سے مترادف نہیں ہے، بلکہ وہ حقیقت سے بھی رشتہ جوڑتی ہے۔ گویا تخلیق جو ہے متخیلہ اور عقل کی آمیزش ہے نا، گویا ایک رجحان تو پیدا ہوتا ہے کہ میں کھڑکی سے ایک منظر باہر دیکھ رہا ہوں جس کو ہم معروضیت کہتے ہیں، اور میں نے اس کی نقل کر لی، جیسے ارسطو نے کہا کہ جناب شاعری اور ادب کیا ہے، نقل، یہ تو نقل کی نقل ہے۔ ہاں جی ٹھیک ہے نا۔ افلاطون نے کہا تھا نقل کی نقل ہے، افلاطون نے کہا تھا، کہا کہ نہیں جی اصل کی نقل ہے۔ اوکے، لیکن جو موضوعی جو متخیلہ والے جو تھے، جو بالکل متخیل یقین ہیں، انہوں نے کہا نہیں یہ تو داخل کا مشاہدہ ہے، یعنی کھڑکی سے میں باہر کا منظر نہیں دیکھ رہا ہوں، میں اپنی ہی آنکھ سے اپنے ہی اندر کا منظر دیکھ رہا ہوں۔ اب بے شک یہ اندر کے منظر کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس پہ عقل کا اتنا تعلق ہے کہ باہر آتے ہوئے جاتے موسم، باہر چلتی ہوئی ہوائیں، باہر رونما ہونے والے مناظر، وہ سب میرے جسم، میری ذات، میری عقل، میری سائیکی پر اثر انداز ہو۔ لیکن یہ جب میرے اندر اثر انداز ہو رہے ہیں تو میری آنکھ میرے داخل میں اس کے اثر اندازی کو کیسے دیکھتی ہے، وہاں سے میں جو چیز لے کے آتا ہوں وہ تخلیق ہوتی۔ اب ایک بات ذرا میں یہاں پہ تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ شاداب صاحب نے جب ادب کی بات کی تو وہ اس کو ڈائریکٹ شاعری کی طرف انہوں نے تماس کیا اور عرب کی طرف لے کے چلے گئے اس کو، اور یہ بھی کہا کہ عرب کے پاس شاعری کا کوئی معیار نہیں تھا، اور خلیل کی مثال دی جس نے آ کے جو ہے وہ عروس جو ہے وہ مرتب کیے اور بتایا۔ بات یہ ہے کہ کوئی معیار تو تھا عربوں کے پاس کہ جب انہوں نے قرآن حکیم کو بھی شاعری قرار دے دیا جبکہ عروج نہیں تھا، اور عرب کے ہاں معیار تھے اس وقت بھی، ان کے قافیہ استعمال ہوتا تھا ہے نا، لیکن قافیہ ان کے ہاں ضروری نہیں ہے کہ فنون سے مراد جو ہے کیا کہتے ہیں جیسے قانون ہے، قانون کے مترادف میں کیا کہتے ہیں آپ کے
कोई और उसका जो हम काफिया लेते हैं वो आए। उनके यहाँ ये है कि जो आखिरी हर्फ जो होता था वो काफिया शुमार किया जाता था। अच्छा, ठीक ठीक, सर ओके। कानून का हम काफिया, तदवीन जो है वो भी कानून का हम काफिया शुमार किया जाएगा। ठीक, ठीक है। ठीक है, तो इस तरह उनके मयार अपने मौजूद थे। तो दूसरी बात ये कि अगर हम सिर्फ उरूज ही को मयार तस्लीम कर लें हम्म शायरी की, तो बात यह है कि दो चीजें होती हैं तखलीक के अंदर, हाँ वो हम्म शायरी का कुछ हो। हम्म एक तो उसके अंदर फिक्र ये है, उसकी मंतिक होती हम्म है ना, और एक उसके अंदर हैत जो है उसके उरूज होता है। मैं ये कहना चाहता हूं कि मंतिक जो है वो नफ्स शेर होती है, और उरूज जो है वो सूरत शेर होती है। हम्म अब हम्म अगर एक ऐसी तखलीक सामने हो जिसमें नफ्स शेर तो मौजूद हो हम्म, मगर सूरत शेर मौजूद ना हो, अच्छा। तो वो क्या उससे बेहतर नहीं है कि जिसमें सूरत शेर तो हो हम्म लेकिन नफ्स शेर मौजूद ना हो। मसलन मैं आपसे कहता हूं 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 सूरत शेर मौजूद है, उरूज मौजूद है इसके अंदर पूरा, बट इसमें नफ्स शेर नहीं है। क्या मैं इसको शायरी कहूंगा? नहीं, मैं इसको शायरी नहीं कहूंगा। नहीं। इसके बरक्स मैं अब्दुल रशीद की एक मिसरा पढ़ता हूं हम्म कि अ, एक मिनट, मैं जरा थोड़ा सा रिकॉल कर लूं, एक लम्हा जरा मुझे जी दीजिएगा। जी, प्लीज, जी जरूर। जी जी। मैं फिरौन का एक बुत बनाना चाहता हूं, मैं फिरौन का एक बुत बनाना चाहता हूं, उसकी सूरत मेरे आंसुओं में धुंधला जाएगी, उसकी सल्तनत मेरी मुट्ठी में रेजा रेजा हो जाएगी। हम्म अब ये जो है इसमें नफ्स शेर है, इसमें सूरत शेर तो नहीं है, उरूज नहीं है, तो क्या मैं इसको शायरी नहीं कहूंगा? कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे। ये है। हाँ। तो अगर हम उरूज की सिर्फ पाबंदी लगा देंगे कि ये लाजमी होनी चाहिए, तो फिर आपकी नसरी नज्म तो कहीं स्टैंड नहीं करेगी। सही है, दुरुस्त। हाँ उससे भी हाँ। आगे जाकर, हम्म उससे भी आगे जाकर जो कॉन्क्रीट पोइट्री है, हम्म जिसको मैं मुहज्जर शायरी या हम्म मुस्तफिराना शायरी या बसरी हम्म शायरी कहता हूँ, हम्म राइट है, तो फिर उसका तो कहीं वजूद ही नहीं होगा। क्योंकि शायरी जो है अब मुर्रा, आजाद और नसर से भी मुहज्जर यानी कॉन्क्रीट शक्ल में भी जा चुकी है। हम्म हमारे यहाँ अगर उसके नमूने नजर नहीं आते उर्दू में, लेकिन अंग्रेजी पोइट्री में या फ्रेंच पोइट्री में या दूसरी पोइट्री में तो उसके नमूने हमें बहुत मिलते हैं। और अभी से नहीं मिलते, बल्कि वो अहया उलूम के दौर से मिलते हैं हमें, हम्म उसके दौर से भी मिलते हैं। कोई यानी आज की कोई नई चीज नहीं है, बहुत पुरानी चीज हम्म है ये। तो कहना मैं ये चाह रहा हूं कि एक तो ये कि हम जब शायरी की हम बात करते हैं तो हमें नफ्से शेर पे रहना पड़ेगा, और मुतखय्यला को हमें उसके अंदर दखल अंदाजी उसके में महसूस हो। अब बात यह है कि शेर की जब हम तनकीद कर रहे होते हैं तो तनकीद कैसे आती? बात यह है कि हैत जो है हम्म वो तखलीक के साथ, जिस तरह हैत तखलीक के साथ लिपटी हुई चली आती है। मैं ये हम्म बात ये कहना चाह रहा हूं कि मैं ये तय करके नहीं बैठता कि मैं गजल लिखूंगा आज, मैं नज्म लिखूंगा। मेरे अंदर जब तखलीकी दबाव पैदा होता है और जब अंदर से कोई तखलीक बाहर इमर्ज करना चाहती है, मुझे नहीं पता होता कि उसकी हैत क्या होगी, वो हैत अपने हम्म साथ लेके आती है, और मैं उसकी हैत की पासदारी करते हुए लिखता हूं। क्योंकि हम्म, अगर जो हैत उस साथ लिखती हुई चली आ रही है, अगर मैं उसको नजरअंदाज कर दूंगा, तो फिर उसके जो मैं नफ्स से शेर को करूंगा मैं, ठीक वो है। वैसे वाज नहीं हो सकेगी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जिस तरह हैत
جو ہے وہ تخلیق کے ساتھ آتی ہے، بالکل اسی طرح اس کی تنقید بھی تخلیق کے ساتھ لپٹی ہوئی چلی آتی۔ ہر تخلیق کی تنقید دوسری تخلیق سے مختلف ہوتی ہے۔ اس بات کو میں رخسانہ صبا کے، بہت اچھی گفتگو کی رخسانہ صبا نے، میں ان کو مبارکباد بھی دوں گا، اور انہوں نے بہت اچھا محاکمہ بھی کیا انہوں نے ایک بات کی تھی تخلیق کی پراسراریت کی۔ تخلیق ایک پراسرار عمل ہے، ضروری نہیں ہے کہ جو اسرار آپ کی ذات میں ہے وہی اسرار میری ذات میں بھی ہے، یا اگر ہم دونوں میں ایک جیسے بھی اسرار ہیں تو دونوں کی کیا کہتے ہیں، یہ سمجھیں کہ فریکوینسی ہے نا وہ مختلف ہوگی۔ جب مختلف ہوگی تو ضروری نہیں ہے کہ جو افسانہ آپ نے لکھا ہے اس پہ بھی تنقید کے وہی معیار آئیں گے جو تنقید کے معیار میرے لکھے ہوئے افسانے پر بھی آئیں۔ صحیح بات، افسانے کی تنقید مختلف ہوگی، پریم چند کے لکھے ہوئے افسانے کی تنقید مختلف ہوگی، زیب اسکار کے افسانے کے لکھے ہوئے تنقید مختلف ہوگی، اور اسی طرح بلراج کومل کے لکھے ہوئے افسانے کی تنقید بالکل مختلف ہوگی۔ ٹھیک ہے، لہذا تنقید کو بھی آپ ایک لگے بندھے فارمولا نہیں بنا سکتے تنقید کا، بلکہ تنقید ایکچولی وہی آدمی صحیح طور پہ کر سکتا ہے جو تخلیق کے عمل سے گزرا ہو، جس میں اس پراسراریت کو سمجھنے کی رمق موجود ہو۔ بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ جس طرح کیا کہتے ہیں، اللہ بھلا کرے، جو ہیگل جو تھا اور اس کے ساتھیوں نے جو کہا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ ادبی زبان جو ہے بنیادی طور پہ خیال کی چمک کا نام ہے۔ تو اب جب ہم ادبی زبان کی بھی بات کرتے ہیں تو اس میں بھی جو نفس شعر کی چمک ہے نا، اس میں دیکھنا پڑے گا کہ وہ ادبی زبان بنی یا نہیں بنی۔ یہی وجہ ہے کہیں کہیں تو شاعری میں گالی جو ہے وہ بھی شعر بن جاتی ہے، ایسا ہے، اور کہیں کہیں بے انتہا تہذیبی الفاظ بھی شعر بننے سے کیا کہتے ہیں وہ رہ جاتے ہیں، وہ شعر نہیں بن پاتے۔ اس لیے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ جب میں نے جیسے عرض کیا کہ تخلیق جو ہے وہ متخیلہ سے بنتی ہے، اور متخیلہ کی قوت جو ہے وہ کسی چیز کو تخلیق میں ڈالتی ہے، بالکل اسی طرح دوسری بات یہ ہے کہ لکھنے والا جو ہے وہ کائنات کو ورق ورق کر کے نہیں دیکھتا الگ الگ، اس کی جز بندی کرتا ہے۔ وہ تو جو ہے معروض میں جو چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں بے جان چیزیں، ان کو بھی وہ زندہ کر دیتا ہے، ان میں بھی روح پھونک دیتا ہے۔ وجہ ہے کہ قرۃ العین حیدر کے افسانوں میں سناٹا پورے حسی وجود کے ساتھ گرجتا اور برستا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قمر جمیل کے ہاں یار کے ہاتھ میں رکھا ہوا پتھر پھول بننے کے انتظار میں منہمک ہو جاتا ہے۔ بہت خوب۔ یہی وجہ ہے کہ قمر تحسین کے یہاں ٹین ایجر مسز برنی کی چپ کھڑکی میں کھڑی ہوئی نظر آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شہاب کے ہاں خاموشی کیفے کے گوشے میں ستار تھامے گمسم بیٹھی ہوئی نظر آتی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت خوب۔ اس طرح یہ جو ہماری تخلیق جو ہے اس میں متخیلہ جو ہے یہ جزء بندی کرتی ہے چیزوں کی، اور پھر وہ لفظ کو مانیاتی جکڑ بندی سے آزاد کرتی ہے، وہ لفظ کو آنکھ بنا دیتی ہے تخلیق جو ہے نا۔ تو مانیاتی جکڑ بندی سے مراد ہے کہ وہ معنی جو کہ ہماری ڈکشنری میں دے دیے گئے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، نہیں، لفظ جو ہے آنکھ کی طرح ہوتا ہے۔ میری آنکھ جو ہے میں آپ کی طرف دیکھ رہا ہوں، لیکن اس کے ساتھ آپ کے پیچھے پڑا ہوا پردہ، آپ کے سائڈ پہ رکھی ہوئی ٹیبل ہے نا، آپ کے کیا کہتے ہیں ارد گرد پھیلی ہوئی چیزوں کے عکس بھی میرے سامنے آ رہے ہیں، رائٹ؟ تو یہ سب اس کے معنی کے اندر شامل ہے۔
जितनी भी चीजें मेरी आंख की बसारत में आ रही हैं वो सब के सब मेरे मंजर का हिस्सा हैं। बिल्कुल इसी तरह लम्ब की आंख के अंदर जितने भी चीजें सामने आ रही हैं वो सब उसके मानी का हिस्सा हैं। तो वो मानी की जकड़बंदी से उसको आजाद करवा देती है और उसको जो है कि साइंस के तरह आलमगीर शहर रियाजी की तरह से निशानात पे नहीं रहती, बल्कि उसके यहाँ जबान एक सयाल शय की सूरत इख्तियार करती है और चीजों को जो नफ्स शेर के अंदर ढल के अपनी जबान खुद बनाती है, अपने लफ्ज उसके मानी का तयन खुद करती है उसके, और उसको लेके आती है। सो मैं ये कह सकता हूं कि तनकीद जो है वो तख्लीक के अंदर उल्टे कदमों दाखिल होकर उसके इसरार को मस करते हुए तक़वीम, उसके तज्जिये, उसकी तफहीम और उसकी तशरीह का नाम है। मैं ये समझता हूँ तनकीद को। इसलिए हमें तनकीद करते वक्त कोई एक जामिद पैमाना नहीं बनाना पड़ेगा, बल्कि हमें तनकीद के पैमाने को भी सयाल रखना पड़ेगा ताकि बहुत। तो मैं यही बात में अर्ज कर रहा था कि जो नाक़दीन, मेरा समझना यह है कि जो नाक़दीन तख्लीकी तजर्बे से गुजरे बगैर, है ना, इस तख्लीक के इसरार को मस करने की कोशिश करते हैं वो अंधेरे में टामक टोइयां मारते रह जाते। ठीक। लिहाजा नाक़िद को तख्लीक के इसरार तक पहुंचने की सकत उसके अंदर होनी चाहिए और ताकत उसमें होनी चाहिए, ताकि वो तख्लीक के अनोखे तज्जिये को एक वसी तर तनाजुर में देखने की सलाहियत से भी बहरावर हो। एक बात मैं और अर्ज करूंगा कि हमारे असीफ साहब ने बहुत अच्छी गुफ्तगू की, और लेकिन एक बात उन्होंने कही कि वो जो तरक्की पसंद है कि उसके तहत हल्का अरबाब ज़ौक़ आया, ऐसी बात नहीं है। असल में अंजुमन तरक्की पसंद जो थी, तरक्की पसंद तहरीक जो थी, वो इज्तिमाइयत उसका नुक्ता नज़र था, जबकि हल्का अरबाब ज़ौक़ से जो वाबिस्ता लोग थे वो फर्दियत से वाबस्ता थे। ये दोनों अलग अलग थे एक दूसरे से। तो हल्का अरबाब ज़ौक़ सबसे पुरानी हमारी तंजीम जरूर है, लेकिन इसका तरक्की पसंद से ताल्लुक नहीं था। हाँ, अलबत्ता ये जरूर हुआ कि बाद में हल्का अरबाब ज़ौक़ के दो हिस्से हो गए, एक हल्का अरबाब सियासी बन गया, एक हल्का अरबाब अदबी बन गया। जो सियासी बना उसमें नौ तरक्की पसंदी आए, वो लोग जो कि अपने रुझान को, अपनी फिक्र को उस्तवार नहीं कर सके थे, मुकम्मल तौर पे हल्का अरबाब ज़ौक़ में रहते हुए मुतय्यन नहीं कर सके थे, उन्होंने अपने आप को नौ तरक्की पसंदी से जोड़ लिया, जिसके सुर्खैल इफ्तिखार जालिब थे। ठीक है। और जो दूसरा जो था हल्का अरबाब अदबी, है ना, वो आगे बढ़ के जो हमारी जदीद उर्दू अदब कहलाता है ना, वो उसके अंदर ढल गया उसको, जिसमें अनवर सज्जाद सेशन पे एक्सपायर हो रहा है, तो सेशन एक्सपायर हो रहा है, इसी सेशन पे, इसी लिंक पे दोबारा दोस्त आ जाएंगे। जी 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 जी, ऐसा बात जारी रखें। मैंने जो बातें की हैं वो थोड़ी कर ली, बाकी और बातें आगे बढ़ेंगे तो इंशाल्लाह फिर हम देखेंगे। बहुत ठीक है। मैं सेशन